ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالیٰ کا کلام، یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون صدق اللہ العظیم۔ آمنت بما انزل اللہ من کتاب، یہ قرآن پاک کے 8ویں پارے میں 7ویں صورت شریفہ سورۃ الاعراف کا 6واں رکوع ہے، جو 6 آیات بینات پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے زیر تلاوت آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ فرمایا رب تعالیٰ نے، اور پکاریں گے اعراف والے کچھ لوگوں کو جنہیں وہ پہچان رہے ہوں گے ان کے چہروں سے، ان کی پیشانیوں سے، اور کہیں گے کچھ کام نہ آیا تمہارا جتھا، اور نہ وہ کہ تم بہت تکبر کیا کرتے تھے۔ کیا یہی ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ انہیں اللہ کی رحمت میسر نہیں آئے گی، اللہ کی رحمت نہیں ملے گی؟ اور انہی لوگوں کے لیے ارشاد فرمایا جائے گا کہ جاؤ، داخل ہو جاؤ جنت میں، نہ تم پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی تمہیں کوئی غم۔ آواز دیں گے جہنم والے جنت والوں کو، کہیں گے کہ ہم پر وہ پانی اور وہ رزق جو تمہیں اللہ نے دیا ہے ہمارے اوپر بہا دو، تھوڑا سا ڈال دو۔ جنت والے کہیں گے کہ اللہ نے ان دونوں چیزوں کو کافروں پر حرام کر دیا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا تھا اور انہیں دنیا کی زندگی میں دھوکہ دیا، پھر آج ہم نے بھی انہیں ویسے ہی نظر انداز کر دیا ہے جیسے انہوں نے آج کے دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، اور وہ ہماری آیتوں سے انکار کیا کرتے تھے۔ اور تحقیق ہم لائے ان کے پاس ایک ایسی کتاب جس میں علم کی بنیاد پر تفصیل سے ہم نے بیان فرمایا ہے، جو مومنوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت۔ وہ انتظار کر رہے ہیں نتیجے کا، اور جس دن نتیجہ آ جائے گا تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے اس کو اس سے پہلے بھلا دیا تھا، تحقیق
آئے ہمارے پاس ہمارے رب کے رسول حق لے کر۔ کیا آج ہے کوئی جو ہماری سفارش کر دے، یا یہ کہ ہمیں دنیا میں لوٹا دیا جائے، پھر ہم وہ اعمال کریں گے جو ہمارے پچھلے اعمال سے الگ ہوں گے۔ تحقیق انہوں نے نقصان میں ڈالا اپنے آپ کو، اور گم ہو گئے ان سے وہ سب کچھ جو وہ گھڑا کرتے تھے، جو افترا بازی کیا کرتے تھے۔ بھائیو، اس وقت الحمدللہ ہمارے جو ساتھی مسلسل درس میں آتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ اس وقت جو مضمون چل رہا ہے سورۃ الاعراف کا، اس کا تعلق آخرت سے، عقیدہ آخرت۔ اسلام کے 3 بنیادی عقائد میں سے ایک ایسا عقیدہ ہے کہ کوئی اللہ کو ویسا مانے جیسا اس کو ماننے کا حق ہے، اس کی ذات و صفات میں کوئی شرک نہ کرے۔ حضرات انبیاء علیہ نبی صلاۃ والسلام کو بھی ویسا مانے جیسا ان کو ماننے کا حق ہے۔ یہ بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کوئی بزرگ و برتر ہو سکتا ہے تو آپ کی ذات، یہ دونوں عقیدہ رکھتا ہو۔ لیکن خدا نخواستہ اگر آخرت کا وہ عقیدہ نہیں رکھتا تو وہ ہرگز مسلمان نہیں۔ یہ بنیادی عقائد میں سے، اور عقیدہ آخرت جو ہے یہ وہ بنیاد ہے جو ہر انسان کے ناک میں نکیل ڈال کر اس کو ایسی زندگی گزارنے پر مجبور کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ کی اس زمین پر امن و امان قائم ہو۔ آج پوری زمین فساد سے بھر گئی، بگاڑ سے بھر گئی۔ قرآن نے کہا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ یہ زمین پر اور سمندروں میں جو اتھل پتھل مچا ہوا ہے، سارا جھگڑا کہاں ہے؟ سمندر کے اس حصے سے ہم جہاز کو نہیں جائیں گے، وہ بولتا جانے دینا پڑے گا۔ سمندروں میں فساد نہیں ہے تو کیا ہے؟ کہ قرآن کے الفاظ دیکھو 1500 سال پہلے، نیا زمین پر اور سمندروں میں فساد پھوٹ پڑا۔ شاید اس وقت کے لوگ یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ اس وقت سمندر میں فساد کیسے ہو، لیکن سمندر کا فساد کیا ہے وہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنے آپ۔ تو رب نے فرمایا زمین پر اور سمندروں میں فساد پھوٹ پڑا بما کسبت ایدی الناس، آدمی لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی۔ کیوں اتنا شیطان بن گیا ہے انسان؟ کیوں اپنی غنڈہ گردی کے آگے کسی کو سننے کو تیار نہیں؟ کیوں ایسا سمجھتا کہ میں جو چاہوں وہ ہوگا؟ اس لیے کہ اس کو آخرت کے لیے۔ اس کے برخلاف ایک مومن اپنی نگاہ کے اٹھانے کے پہلے بھی یہ سوچتا ہے کہ میں جس چیز پر نگاہ ڈال رہا ہوں آخرت میں اس کا کیا مطلب۔ یہ وجہ ہے کہ ایک مسلمان اپنی نگاہ کو ہر اس چیز سے بچا کر رکھتا ہے جس پر ڈالنے کے لیے اللہ نے اس کو منع، نبی نے منع۔ یہ کسی لفظ کو بولنے کے پہلے اس کا عقیدہ ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ کسی کے زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا مگر اس کو محفوظ کرنے والے موجود ہوتے ہیں۔ اور یہ کیوں محفوظ کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ جو کچھ محفوظ کیا گیا حشر کے میدان میں میرے سامنے اس نامہ اعمال کو لایا گیا۔ تو میری زبان پر، میری نگاہوں پر، میری سوچ پر، میرے ہاتھوں پر، میرے پیروں پر، ان سب چیزوں پر اگر کوئی پابندی لگا سکتی تو وہ عقیدہ آخرت۔ اس لیے قرآن شریف نے جس طرح عقیدہ آخرت کو بیان کیا ہے، یہ ہم میں کچھ چور پیدا ہو گئے۔ اپنے گھر کا چور ہو تو اس کو بولے کہ میرے گھر کا چور ہے۔ ہم میں کچھ ایسے چور پیدا ہوئے جنہوں نے مذہب کو پیٹ چلانے کا، پیٹ پالنے کا ذریعہ بنا۔ پھر انہوں نے ایسے قصے اور کہانیاں گھڑی کہ جس کی وجہ سے آدمی جو ہے وہ آخرت کے اعتبار سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اعمال کے اعتبار سے وہ بالکل کمزور ہو گیا۔ کہ اگر آخرت ویسی ہے، انہوں نے یہ بتایا کہ وہ دنیا میں عدالت میں کیا ہوتا ہے، آخرت کیا ہے، اللہ کی بارگاہ کی عدالت ہے۔ دنیا میں عدالت میں کیا ہوتا ہے؟ ارے کوئی طاقتور وکیل لا لو، کچھ بھی کر لو، فون کر کے جاؤ، وہ نکال دیتا ہے نا۔ وہاں کے لیے کچھ طاقتور وکیل انہوں نے کھڑے کیے، استغفر اللہ۔ یہ سارے مشرکانہ عقیدہ ہیں۔ ویسی
ویسا عقیدہ آخرت کہ جہاں پر حضرات انبیاء علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیویوں کو اللہ کے بارگاہ سے چھڑا نہیں سکیں گے۔ قرآن میں آیت موجود ہے سورۃ تحریم میں، حضرت لوط اور حضرت نوح کی بیویوں کا تذکرہ فرمایا، اور یہ فرمایا کہ وہ اللہ کے مقابلے میں اپنی بیویوں کے کچھ کام نہیں آئے۔ وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، اور ان دونوں خواتین کے لیے جو دو اللہ کے نبیوں کے نکاح میں تھیں، بیوی سے زیادہ آدمی کس کے لیے سفارش کر سکتا؟ نہیں کہا۔ قرآن نے پھر وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، اور ارشاد فرمایا جائے گا جاؤ جہنم میں جانے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی جہنم میں چلے۔ اب آج کا مضمون شروع ہوتا ہے ونادى اصحاب الاعراف۔ اصحاب الاعراف کا تذکرہ پچھلے رکوع میں بھی تھا، اور اس وقت بھی الحمدللہ یہ بات آپ سے عرض کی گئی ہے کہ اعراف وہ اونچا ٹیلہ ہے کہ جس پر ایسے لوگوں کو روکا جائے گا جن کی نیکیاں اور برابری، یعنی جن کا میزان جو ہے اعمال کا بالکل برابر ہوگا، نہ نیکیوں کا پلڑا جھک رہا ہوگا تو ان کو جنت میں ڈالا جائے، نہ گناہوں کا پلڑا جھک رہا ہوگا تو ان کو جہنم رسید کیا جائے، بالکل برابر سراب۔ اور وہاں جو انصاف ہونے والا ہے اس سے بڑھ کر انصاف کہاں ہو سکتا ہے، ان کو روکا جائے گا۔ پچھلے رکوع میں یہ بات تھی کہ وہ اصحاب الاعراف جو ہوں گے، اعراف پہ جو روکے گئے لوگ ہوں گے، اب مرد بھی ہوں گے عورتیں بھی ہوں گی، دونوں ہوں گے نا۔ اس ایک بات ہمیشہ خیال رکھو کہ احکام میں خواتین جو ہوتی ہیں وہ مردوں کے تابع ہوتی ہیں۔ جیسے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے۔ یہ الذین جو ہے مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مذکر ہے نا، مذکر ہے نا۔ الذی اور الذین جو ہے مذکر ہے، مذکر کی جمع ہے۔ تو کیا اس سے کوئی ایسا مطلب نکال سکتا ہے کہ چونکہ مردوں کو حکم ہے روزہ رکھنے کا تو عورتیں آرام سے؟ ہم کو کہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا؟ جو حکم مردوں کو دیا گیا ہے وہ عورتوں کو، یہ سمجھ۔ تو جہاں ملا جلا مضمون ہوتا ہے وہاں دونوں کے لیے ہوتا ہے، اور اگر کچھ خاص مخصوص احکام ہوتے ہیں خواتین کے وہ اللہ تعالیٰ الگ سے بیان فرماتے ہیں۔ تو جو حکم مسلمان مردوں کو ہے وہ مسلمان عورتوں کو بھی، جیسے نماز کی فرضیت، روزے کی فرضیت، حج کی فرضیت، آپ سب جگہ دیکھیں گے کہ حکم جو ہے وہ اس کا صیغہ اگر آپ دیکھیں گے تو مذکر۔ اس مذکر میں اسی لیے ہم نے عرض کیا کہ خواتین جو ہیں یہ تابع ہوتی ہیں، خواتین شوہر کے، باپ کے، بھائی کے، اپنے سرپرست کے، اس لیے جو سرپرست کو حکم دیا جاتا ہے جو اس کے تابع اس کو بخود اس کو حکم پہنچ جاتا ہے۔ اب یہاں پر فرمایا کہ یہ اعراف والے جو ہیں یہ دیکھیں گے کچھ لوگوں کو یعرفونہم بسیماہم، اور ان کے چہروں سے ان کو پہچان رہے ہوں گے۔ قالوا ما اغنی عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون، یہ وہ لوگ تھے جن کو یہ دنیا میں جانتے تھے، یہ اعراف والے کہ یہ وہ لوگ تھے جن کو اپنی طاقت پہ بہت گھمنڈ، اپنے جتھے پہ بہت گھمنڈ، ہم تو اتنے ہیں، ہم تو اتنے ہیں، 150 کروڑ کا ملک، تم کتنے ہو؟ 25 کروڑ، باقی 125 کروڑ تو ہم۔ یہ ان کی جماعت پر، ان کے جتھے پر ان کو بہت غرور تھا۔ وما کنتم تستکبرون، اور جو تم تکبر کرتے تھے کہ ہماری ایسی بڑی جماعت ہے، ہمارا اتنا بڑا جتھا ہے، ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اعراف والے ان سے کہیں گے دنیا میں تو بہت زیادہ گھمنڈ کرتے تھے، بہت غرور کرتے تھے اپنی سرگنتی پر، اپنی سرگنتی پر تم کو بہت غرور تھا، لیکن یہاں تو تمہارے کچھ کام نہ آیا۔ اور پھر ان لوگوں کو جن کے لیے اللہ نے جنت کا پروانہ دے دیا ہوگا اور جو جھوک در جھوک جنت کی طرف جا رہے ہوں گے خوشیاں مناتے ہوئے، ان کی طرف دیکھ کر یہ اصحاب الاعراف کہیں گے کہ ہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمہ، یہ وہی لوگ ہیں نا جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے اور کہتے تھے کہ ان کو تو اللہ اپنی رحمت سے نوازے۔ مفسرین نے کچھ نام ذکر کیے کہ حضرت بلال حبشی، کہاں کے رہنے والے؟ حبش کے رہنے والے، غلام، اور پھر حضرت صدیق اکبر نے ان کو آزاد کروایا۔ اسی طرح حضرت سلمان فارسی، کہاں کے رہنے والے؟ فارس کے رہنے والے، یہاں پر بہت ہی غربت کی زندگی گزارتے۔ ان لوگوں کے بارے میں یہ مشرکین مکہ کہتے تھے ارے کیا حال ہے تمہارا،
زندگی میں بھی غلامی اور یہ، اور اس کے بعد تم نے معاذ اللہ اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا اور نیا دین قبول کر لیا، آخرت کے اعتبار سے بھی تم نقصان میں چلے گئے۔ ہمیشہ بددین لوگ، ہمیشہ بددین لوگ جو ہیں، جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت سے نوازا ان لوگوں کو بددین کہا، ان کو کہتے ہیں کہ یہ بے دین لوگ ہو گئے، ان کا نام لے کے کہتے تھے ارے تمہارا کیا حال ہے، دنیا میں بھی تم نے غلامی کی، آخرت میں بھی تم نے اپنی آخرت خراب کر لی اس لیے کہ تم نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا۔ تو یہ اصحاب الاعراف جو ہیں، کیونکہ ان کو جانتے ہوں گے کہ انہی کے بارے میں یہ کہتے تھے، تو ان کے بارے میں کہتے یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ ان کو اپنی رحمت سے نہیں نوازے گا۔ اب ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، جبکہ رب کا فیصلہ یہ ہو گیا کہ جاؤ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جن کے بارے میں تم یہ سمجھتے تھے کہ یہ دنیا اور آخرت کے اعتبار سے خسران یا نقصان میں پڑ گئے، تمہاری جتھا بندی کا پتہ نہیں ہے، تمہارا تکبر جو ہے وہ خاک میں مل گیا، تمہاری حیثیت جو ہے وہ کیا مجرموں کی طرح جکڑے ہوئے کھڑے ہو، اور جن کے بارے میں کہتے تھے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ملے گا، آج اللہ نے ان کو جنت کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک مضمون یہاں پورا۔ آگے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، میں نے پچھلے درس میں اس اشارہ کیا تھا اور یہ اب کی آیت شریف آئی ہے کہ اہل جنت کو اللہ تعالیٰ نے جن نعمتوں سے نوازا، اللہ کرے کہ ہمارا آپ کا شمار بھی اس میں ہو جائے، اور اہل جہنم کو جس سخت عذاب سے اللہ نے دوچار کیا ہوگا، اللہ ہماری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے۔ کبھی کبھی یہ ایک دوسرے کے سامنے ہو جایا کرے، اب مختلف حالات، اس سے ایک حالت یہ، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ یاسین شریف میں وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَدَّعُونَ، ان کے لیے وہ جو چاہیں گے وہ ملے گا۔ اب جب ان کی محفلیں ہوں گی اہل جنت کی، ایک دوسرے کی دعوتیں کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے ملاقاتیں کر رہے ہوں گے، یہ جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے نا، دنیا میں تو تکلفات کے ساتھ ہوتا ہے، تکلیفوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہماری دعوتیں، کھانا اور کھلانا دونوں بہت تکلیف کی چیز، لیکن وہاں پر تو ایسا ہے کہ سب آٹومیٹک رہے گا ماشاءاللہ، کچھ محنت نہیں کرنا پڑے گا۔ لیکن ہمارے تعلقات والے، ارے اس سے زیادہ خوشی کا تو کوئی موقع ہو نہیں سکتا، تو ایک دوسرے کی دعوتیں بھی کریں گے، بات چیت بھی ہوگی، اور اب آپس میں کوئی بات چیت ہو رہی ہو، بات کرتے کرتے دنیا یاد رہے گی، دنیا یاد رہے گی پوری طرح، جبھی تو حساب و کتاب کا مزہ ہے بھائی۔ سامنے والے نے ہم پر جو ظلم کیا، وہ ظلم کیا بدلے میں ہمیں اللہ کیا دے گا، اگر وہ ظلم ہم کو نہ یاد ہو تو ہم کو بدلہ کیسے سمجھ میں آئے گا کہ اس کے بدلے اللہ نے ہمیں یہ عطا فرمایا۔ تو وہاں بات کرتے کرتے لکھ دی کہ وہ فلاں صاحب جو تھے وہ تو اپنے بارے میں فتوے دیتے تھے، یہ دین لوگ ہیں، یہ فلانے ہیں، قرآن حدیث کوئی کچھ نہیں جانتے، یہ وہاں بھی ہو گئے ہیں اور ایسے ہو گئے، ویسے لوگ فتوے لگاتے تھے نا، وہ دکھائی نہیں دے رہے جنت میں اپنے، ایسا تو نہیں کہ بہت اعلیٰ مقام پہ چلے گئے۔ اب جیسے وہ اس کا تذکرہ آئے گا اس شخص، تو چونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اہل جنت جو چاہیں گے وہ ملے گا، ان کو اب اس کی کیفیت دیکھنے کی جنتیوں کی خواہش ہے، تو اللہ تعالیٰ جہنم کا وہ حصہ ان کے سامنے کر دیں گے جس جہنم کے حصے میں وہ جل۔ اس مضمون کو آپ اور وضاحت سے اگر سمجھنا چاہیں تو آپ کو میں لے کے چلتا ہوں سورہ مدثر 29واں پارہ، فرمایا کل نفس بما کسبت رہین، ہر نفس اپنے اعمال کے بدلے میں گروی رکھا، رہینہ، رہن رکھنا بولتے ہیں نا، جس کو ہم گروی رکھنا بولتے ہیں، اس کے لیے رہن کا لفظ ہم لوگ بھی استعمال کرتے ہیں۔ فرمایا کل نفس بما کسبت رہین، ہر نفس اپنے عمل کے بدلے میں گروی رکھا، آپ بھی گروی ہیں، میں بھی گروی ہوں، ہر فرد بشر، قرآن کے الفاظ میں ہر فرد بشر گروی رکھا ہوا ہے، کس کے بدلے میں؟ اپنے عمل کے بدلے۔ اب یہ وہ عمل کرتا ہے جس سے اس کی جان آخرت میں چھوٹ جائے، یا وہ عمل کرتا ہے کہ آخرت میں یہ پھنس جائے، اس کے اوپر ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین، ہاں مگر وہ داہنے ہاتھ والے، داہنے ہاتھ والے جو ہیں، یہ قرآن کے الفاظ میں جنت والوں کو جن کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور جن کو جنت میں داخلہ عطا فرمایا جائے گا، ان کو اصحاب الیمین قرآن کہتا ہے، دائیں ہاتھ۔ الا اصحاب الیمین فی جنات، اصحاب الیمین جمع ہے،
فی جنات، جنتوں میں ہوں گے، جنتوں میں ہوں گے، فی جنات یتساءلون عن المجرمین، اور وہ مجرموں سے پوچھ رہے ہیں۔ جنت میں مجرم کہاں سے آئے گا؟ نہیں آئے گا، وہ تو مجرم تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ اہل جنت جو ہے اللہ تعالیٰ جہنم کا وہ حصہ اس کے سامنے کریں گے جہاں وہ مجرم ہے، اور یہ انتظام غیبی انتظام ہوگا کہ ایک دوسرے سے کلام کر سکیں گے، ایک دوسرے کی آواز کو سن سکیں گے۔ لیکن یہاں پر جو فرمایا کہ جنت والے جب دیکھیں گے، جہنم والے جب دیکھیں گے کیا کیا دسترخوان سجا ہوا ہے، کتنے قسم کے مشروبات رکھے ہوئے ہیں، او دودھ بھی ہے، شربت بھی ہے، فلاں بھی ہے، ڈھکاں بھی ہے، کیا کھانے پینے سے سجا ہوا دسترخوان ہے، اور وہاں پر وہ اللہ کی پناہ ایک گھونٹ کے لیے ترس رہا ہے، وہ دیکھ کر کہے گا افیدوا من الماء ومما رزقکم، وہ پانی وہ رزق جو اللہ نے تم کو دیا ہے ہمارے تک تھوڑا بھیک مانگنے جیسا تھوڑا ڈال دو، ایک دم بھوکا انسان، ایک دم بھوکا انسان، ایک دم پیاسا انسان، جس طرح سائل کی طرح ہاتھ پڑ، اس طرح یہ تھوڑا سا وہ کھانا وہ پانی جو اللہ نے تم کو دیا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ کھانا پانی ان کو دکھائی دے رہا ہے نا، دکھائی دے رہا ہے، جب تو بولیں گے ہم کو دے دو، تو یہ وہی ہے جس کو سورہ مدثر میں رب نے فرمایا کہ یتساءلون عن المجرمین، یہ مجرم جو ہے ان سے جنت والے پوچھ رہے ہوں گے، سوال کریں ما سلککم فی سقر، تم کو کس چیز نے جہنم میں ڈال دیا؟ دنیا میں تو جنت کی ٹھیکیداری کرتے تھے، دنیا میں تو کچھ لوگوں کے بارے میں تم فتوے لگاتے تھے اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی، آج اللہ نے ان پر کریمانہ فیصلہ فرمایا، ان کو جنت مقام بنا دیا، تم جہنم میں چلے گئے۔ ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے جہنم میں پہنچا دیا؟ قالوا، جہنم والوں کا جواب ہوگا قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور بکواس کرنے والوں کے ساتھ بکواس بحث و مباحثہ بہت کرتے تھے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم انصاف کے دن کا انکار کرتے تھے، کتنے؟ 4 گناہ میں، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، بحث کرنے میں لگے رہتے تھے، اور اس دن کا ہم انکار کرتے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اس کا انکار، وَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، اور اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ انہیں کسی شفاعت کرنے والے کی شفاعت نے کام نہیں دیا، کسی کی سفارش ان پہ کوئی کام نہیں، وہ جہنم میں۔ میرے بھائی یہ ایک سورہ مدثر میں بھی یہی منظر ہے، یہاں بھی وہی بات فرمائی رب تعالیٰ نے، کیا جہنم والے کہیں گے کچھ ہم پر ڈال دو، جنت والے کہیں گے قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے ان، دیکھو حرمہما، ہما جو ہے یہ تسنیہ کا صیغہ کرا، 2 چیز کے لیے ہما استعمال، اللہ نے ان دونوں چیزوں کو حرام کر دیا کافروں پر۔ جنت کس پر حرام ہے؟ کافروں پر، مشرکوں پر حرام ہے۔ اللہ نے ان دونوں کو، دنیا جنت کا کھانا، جنت کا پانی، ان دونوں کو حرام کر دیا۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کافر کون ہے؟ اس کے میں نے پچھلے درس میں بھی یہ بات آپ سے کی، قرآن کا کمال یہ کہ اپنی تشریح خود کرتا، یہ کس کا تذکرہ چل رہا ہے، وہ کون لوگ ہیں جن پر جنت کا کھانا اور پانی اللہ نے حرام قرار دیا؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا دیا، اپنے دین کو کھیل تماشا۔ میرے بھائیو اپنے گریبان میں ہاتھ ڈالو، نگاہ ڈالو، ہم کہاں، امت مسلمہ کہاں؟ جس دین میں
کوئی شخص اگر سویا ہوا ہے تو اس کے پاس زور سے قرآن شریف کی تلاوت کرنا منع۔ تلاوت قرآن کتنا اعلیٰ عمل ہے، اتنا زبردست نیکی کا کام ہے کہ وہاں زور سے اتنی آواز میں پڑھو کہ اس کی نیند میں خلل نہ۔ جس نیند میں ایک سونے والے کی نیند کا اتنا خیال کیا جا رہا ہے، وہاں پر تم کو ڈی جے بجانے کی اجازت مل سکتی ہے کیا؟ وہاں تم کو سڑکوں کو روکنے کی اجازت مل سکتی ہے کیا؟ وہاں تم کو اپنے شامیانے اپنے سڑکوں پر لگا کے لوگوں کو راستے روکنے کی اجازت مل سکتی ہے کیا؟ تم کو ایسے تماشے کرنے، اور وہ سب کائے پر بجلی کی چوری کر، بجلی چوری کی، اور پھر اسلام زندہ باد کے نعرے۔ کیا ہے یہ اسلام ہے؟ اسلام ہے کہ اسلام کے نام پہ تماشا ہے؟ فرمایا ان لوگوں نے اپنے دین کو لہو و لعبا، کھیل اور تماشا بنا لیا تھا۔ آپ خوب سمجھ لو، دین جو ہے وہ سنجیدگی کا نام، دین متانت کا نام، دین دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کا نام، دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے اپنے حق سے کم پہ راضی ہو جانے کا نام۔ دین اس اللہ کی زمین پر جتنے فساد اور بگاڑ پیدا ہوئے ان کو دور کرنے کا نام، اللہ کی زمین پر امن اور انصاف اور صلح کا ماحول بنانے کا نام۔ یہ سب نہ کرتے ہوئے سڑکوں پر مشرکوں کی طرح، اب دیکھیے مشرکوں کے تہواروں کو دیکھیے، کوئی تہوار ایسا رہتا ہے جس میں شریف آدمی گھر سے نکل جائے؟ کوئی ہے؟ انہیں بڑا غرور ہے اپنے نام نہاد مذہب پر، لیکن کوئی ایک تہوار بتاؤ جس میں کوئی آدمی شرافت سے گھر سے نکل جائے، پہلے سے کیلنڈر دیکھ کے اپنے پروگرام بنا، بھائی فلاں دن جو ہے ان کا فلاں پروگرام ہے، وہ راستہ بند رہے گا، وہ راستہ بند رہے گا۔ اور ایک دن تو ایسا بھی آتا ہے پورے ملک میں کہ انڈکلیئرڈ کرفیو ہو جاتا ہے، انڈکلیئرڈ کرفیو کہیں بھی اعلان نہیں کیا جاتا، لیکن پورا ملک بند رہتا ہے صرف اس خباثت کے ڈر سے جو ان کے نام وہاں تہوار کے نام پر۔ یہ کھیل تماشا مشرکوں کا طریقہ ہے۔ کروڑوں نہیں، اربہ ارب نہیں، خربہ خرب روپیوں کو انگار لگا دیا جاتا ہے۔ ایک طرف تو پورے ملک میں آواز، پالوشن ہو رہا ہے، پالوشن ہو رہا ہے، پالوشن ہو رہا ہے۔ ان دنوں میں جو پالوشن ہوتا ہے آتش بازی سے اور آگ کا جو کھیل کیا جاتا ہے، اس پالوشن کا جو درجہ ہوتا ہے پورے سال میں اس سے زیادہ پالوشن کبھی بھی نہیں ہوتا ملک میں، لیکن سب تہوار کے نام پہ چلتا۔ یہ نالائکیاں جو ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کوئی مذہب کے نام پر اگر اسلام میں لانے کی کوشش کرے تو فرمائے یہ وہ لوگ ہیں الذین اتخذوا دینہم لہوا و لعبا، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا تھا۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکہ دے دیا تھا۔ فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء، تو یہاں پر ایک لفظ استعمال، فالیوم ننساہم، لفظی ترجمہ دیکھو، پھر آج کے دن ہم نے بھلا دیا انہیں۔ ننساہم کا ترجمہ کیا ہوگا؟ آج کے دن بھلا دیا ہم نے انہیں۔ لیکن بھولنا جو ہے، بھولنا یہ کیا ہے؟ یہ تو عیب ہے، اور ذات الہی کوئی چیز بھولنے کا سوال ہی نہیں ہے، تو اس لیے اس کا ترجمہ احتیاط سے کیا جاتا ہے، ہم نے نظر انداز کر دیا انہیں آج کے دن، کما نسوا لقاء یومہم ھذا، جیسے انہوں نے آج کے دن کی ملاقات کو بھلوا دیا تھا۔ وما کانوا بآیاتنا یجحدون، اور وہ ہماری آیتوں سے انکار کیا کرتے۔ اب اگلی آیت شریفہ جو ہے اس کتاب کے بارے میں ہے، جس کتاب کی بنیاد پر آخرت کا عقیدہ صحیح ہو سکتا ہے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُم بِكِتَابٍ، تحقیق ہم لے آئے ہیں ان کے پاس ایک کتاب، فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، جس میں ہم نے تفصیل سے بیان کیا ہے ہمارے علم کی بنیاد پر، هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور اس کتاب کا کمال یہ ہے کہ ہمارے علم کی بنیاد پر ہم نے سارے مسائل کی تفصیلات بیان کی ہے، اور یہ ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے، رحمت۔ اللہ کی ہدایت کون سی؟ اللہ جسے ہدایت دے اسی کو ہدایت ملے گی۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جسے چاہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت تو اس کو ملے گی جس کو اللہ ہدایت دینا چاہے۔ اگر کسی کو اللہ کی ہدایت پانے کا شوق ہے تو اس کو چاہیے خدا و رحمہ،
اس کتاب سے اپنا تعلق جوڑے۔ رب نے فرمایا یہ ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور سر رحمت، اس لیے کہ یہ اس راستے کی ہدایت کرتی ہے، رہنمائی کرتی ہے جس راستے پر چل کر ایک بندہ اللہ کی رحمتوں کا حقدار ہو جاتا ہے۔ اس کا معنی یہ کہ ہدایت ملے گی، کہاں سے ملے گی؟ اللہ کی کتاب، اور جب اس ہدایت کا راستہ اللہ کھولیں گے تو خود بخود اللہ کی رحمتوں کا آدمی حقدار ہو۔ اگلی آیت شریفہ حل ینظرون الا تأویلہ، یہ اصل میں نتیجے کا انتظار۔ دیکھو تعبیر جو ہے نا، تعبیر نتیجے کو بھی کہتے ہیں۔ تعبیر کا لفظ نہیں مانا، اس اردو میں بھی ہم اس بات کی تعویل مت کرو، وہ تعبیر الگ مانا بھی جاتا ہے، لیکن تعبیر جو ہے یہ ہوتا ہے کسی بھی چیز کی حقیقت۔ تعبیر حقیقت یا نتیجہ دونوں تعبیر کے معنی میں آتے ہیں۔ میں حل ینظرون الا تأویلہ، وہ نتیجے کا انتظار کر رہے ہیں، اس لیے کہ قرآن نے جن اخبار غیب کا تذکرہ کیا، جن اخبار غیب کی جن خبروں کو اللہ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا اور اس کی تشریحات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی، اس میں ایک ہے قیامت۔ اب قیامت آئے گی، ساری کائنات فنا کی جائے گی، اور اس کے بعد مردے اٹھا کر کھڑے کیے جائیں، مردے اٹھا کر اس لیے کہ قیامت آئے گی، اس لیے کہ انسانیت کا حساب لینا ہے۔ اب یہ بات ان کے بھیجے میں بیٹھتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھی مردے کیسے زندہ ہوں گے، بلکہ مردے کیسے زندہ ہوں گے، اس سوال کا قرآن شریف نے تو اتنی مرتبہ جواب کے ساتھ فرمایا ہے، علم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوى فجعل منه الزوجین الذکر والانثى۔ کیا یہ ایک قطرے کی شکل میں نہیں تھا؟ انسان کی حقیقت خالق کائنات بیان فرماتے ہیں، علم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا یہ ایک ایسا منی کا قطرہ نہیں تھا جس کو ٹپکایا گیا تھا؟ ایسا قطرہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا تھا اگر امر الہی نہیں ہوتا۔ یمنا فرمایا، من منی یمنا ثم کان علقۃ فخلق فسوى، اور پھر وہ جو تھا وہ علق جمع ہوا خون بن گیا، گوشت کا لوتھڑا بنا، اور اس کے بعد خلق فسوى۔ اور کیا خالق ہیں، کیسی تخلیق فرمانے والے ہیں، کیسی شان اور عظمت والے ہیں کہ اس ماں کے پیٹ میں اندھیاریوں پر اندھیاریاں جہاں تھی، اس میں اس قطرہ منی کو اتنی خوبصورت شکل میں اس کو ڈھال دیا۔ وَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور پھر اپنی قدرت کاملہ سے اس بچے کو جس کو چاہا مرد بنا دیا، جس کو چاہا عورت۔ منی کا قطرہ ایک تھا، ان کی مرضی، کسی کو عورت بنایا، کسی کو مرد بنایا، اور پھر فرمایا الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتی، کیا یہ تو بتاؤ یہ ذات جس نے ایک منی کے قطرے سے انسان کو اس طرح کا خوبصورت انسان بنایا، وہ اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ وہ اس کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے؟ ارے وہی زندہ کرے گا جس نے یہ زندگی دی۔ تم زندہ ہو، کہاں تھے؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر ایک ایسا دور نہیں گزرا جب یہ کوئی قابل تذکرہ چیز نہیں تھا؟ آج اگر میری عمر 70 سال ہے تو 72 سال پہلے میں کہاں پایا ظاہر ہے اس میں میں اپنے اللہ کے علم میں تھا اور اس کے سوا کوئی مجھے جانتا۔ وہ ماں باپ بھی نہیں جانتے اپنے بچے کو جو اس کے گھر میں اللہ پیدا کرنے والا۔ کون سے ماں باپ جانتے میرے گھر کون پیدا ہوا، کیسا پیدا؟ فرمایا الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتی، جو اللہ ایک قطرہ منی کو اتنی سارے اسٹیجز سے گزار کر ایک خوبصورت انسان بناتا ہے، کیا بھلا وہ اس پر قدرت نہیں رکھتا کہ وہ دوبارہ مردوں کو زندہ کرے گا؟ اب یہاں پر فرمایا کہ مردہ زندہ ہوں گے، کب زندہ ہوں گے؟ اس میں بعض اتنے جاہل تھے عہد رسالت میں، بعض منکرین حق اتنے جاہل تھے کہ وہ آ کر بولتے کہ آپ کہتے ہیں مردے زندہ ہوں گے، تو وہ میرے ابا مر گئے، وہ فلانا قبرستان میں دفن ہے، تو ان کو زندہ کر کے نہ دیجیے۔
آپ عقل سے کتنا پیدل ہوگا وہ سر جس نے سوال کیا کہ قرآن جس عقیدے کو بیان کر رہا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس عقیدے پر مومن یعنی ایک ایک شخص کا عقیدے کو بنا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ سارے انسانوں کو اللہ ایک ساتھ زندہ کرے گا، ان کا حساب لے لے گا۔ اب کوئی آ رہا ہے میرے ابا کو لا دو، میرے دادا کو لا دو، میرے خالہ کو لا دو، پاگل ہو گیا۔ اس لیے رب نے فرمایا کہ وہ نتیجے کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ جو قرآن کہتا ہے جب مردے زندہ ہوں گے اس دن کا انتظار کر رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ جس دن یوم یاتی تعبیرہ، جس دن یہ نتائج آ جائیں گے جو قرآن بیان فرما رہا ہے، جس دن یہ حقائق حقیقت کا روپ دھار کر انسانوں کے سامنے آ جائیں گی، ایمان والوں کو تو خوشی کا کیا کہنا، لیکن یہ جو اس کا انتظار کر رہے تھے اور اس کا انکار کے ساتھ انتظار کر رہے تھے، فرمایا ان کا یہ حال ہوگا کہ ان کی زبان سے صرف ایک ہی بات نکلے گی، یقیناً ہمارے پاس اللہ کے رسول سچ بات ہے۔ کیا کوئی سفارشی ہے جو ہماری سفارش کر سکے، ہمیں بچا سکے اللہ کے اس عذاب سے؟ اور اس کے بعد دوسری بات جو ہوگی وہ اور بھی چھوٹی، وہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ او نرد، رد کہتے ہیں لوٹنے، رد کا مطلب ہوتا ہے لوٹ، نرد یا ہمیں لوٹا دیا جائے، فنعمل غیر الذی کننا نعمل، اب ایک مرتبہ ہم کو دوبارہ دنیا میں لوٹا دیا ہے، ہم نے دیکھ لیا حشر کیسا ہے، حساب کیسا ہے، قیامت کیسی ہے۔ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ مردے زندہ نہیں کیے جائیں گے، لیکن اللہ نے ہم کو زندہ کر کے کھڑا کر لیا، سب ہم نے دیکھ لیا، ہم کو لوٹا دیا جائے، ہم دوسرے اعمال کر کے آئیں گے۔ دوسرے اعمال سے مراد جو ہم نے منمانی کیا ہے، اب منمانی کے بدلے رب چاہی کریں گے، جو اس کے انبیاء فرمائیں گے وہ ہم کریں گے۔ اور اس کے بعد قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، نہ ان کو کوئی سفارشی ملے گا اور نہ اللہ ان کو دوبارہ دنیا میں لوٹائے، دونوں کا کوئی چانس نہیں۔ اب تو بس یہ یوم الجزا ہے، سزا بھگتنے کا دن ہے، کوئی لوٹایا نہیں جائے گا۔ اب فرمایا رب نے انہوں نے نقصان میں ڈال دیا اپنے آپ کو، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو کچھ گھڑتے تھے، جو کچھ بکواس کیا کرتے تھے، جو بنے اپنے منمانی عقائد پر جو جمے ہوئے تھے، وہ سب کے سب اس سے غائب، کوئی ان کی مدد کرنے نہیں آیا۔ 33 کروڑ کو پوچھ کے گئے، ایک بھی نہیں دکھا، اس لیے کہ رہے گا جب دکھے گا نا، کوئی چیز دکھے گی جب رہے گی، جب نا ہے ہی نہیں، جس کا وجود ہی نہیں وہ کہاں دکھے گا بھائی؟ ایک اللہ، فقط اللہ، اس کا قانون، اس کا حکم، اور بس وہی لوگ بچیں گے جس نے اس کو اپنا معبود مان کر اس کی بارگاہ میں اپنے سر کو اٹھایا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو اپنی رحمتوں کا حقدار بنا دے، اپنی رضا پہ چلنا آسان فرما دے، اپنے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے، جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمتوں میں داخلہ مرحمت فرما دیجیے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وسلم۔